بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں حمد و نعت کا سلسلہ جو ہے یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ جب ہم پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں تو اس صف میں ہمیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، اور چلتے چلتے ہمارے اکابرین جو ہیں ان کا بڑا اچھا کلام جو ہے وہ ہمیں اس سلسلے میں ملتا ہے۔ موجودہ دور میں جو نعت کا یا نظم کا یا حمد کا رجحان ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل آزاد خیالی ہو گئی۔ ہمارے اکابرین کا جو کلام ہے وہ عقائد کی حدود کو پھلانگتا نہیں ہے، نہ عقائد کو رونتا ہے۔ وہ عقائد کی اصلاح کرتا ہے۔ نثر میں آدمی اگر آدھا گھنٹہ گفتگو کرے تو شاعر جو ہے وہ ایک شعر میں ایسا مفہوم ادا کرتا ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اس دور میں ہوا یہ ہے کہ نعت خواں کے سامنے انتخاب جو ہے یہ ختم ہو گیا کہ اس نے کلام میں سے انتخاب کیسے کرنا ہے اور کہاں سے کرنا ہے، یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ عوام میں کس کلام کی پذیرائی ہے، اس میں مشرکانہ باتیں کتنی ہیں، اس میں ہمارے اکابرین جو ہیں ان کی مخالفت کتنی ہے، اس میں توحید و سنت جو ہے اس کا ہم دامن چھوڑتے ہیں یا نہیں۔ یہ چیزیں آج کل نہیں دیکھی جاتی۔ ضرورت اس امر کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان نعت کونسل بنی ہے، معرض وجود میں آئی ہے، ان کے جو اغراض و مقاصد ہیں اگر ان پر عمل کیا گیا، ان کو غور سے پڑھا گیا، سنا گیا اور اس پر عمل کی کوشش کی گئی تو شاید ہم ایسی چیزوں سے بچ جائیں۔ آج ہمارا سٹیج جو ہے وہاں ہمارا نعت خواں جو ہے وہ جس کا جی چاہے کلام پیش کرتا ہے۔ بھئی اگر آپ کسی دوسرے مسلک والے کا لکھا ہوا کلام آپ کو پسند آ گیا، آپ وہ پیش کرتے ہیں، تو ہر دور میں نقل اور اصل کا فرق تو ہوتا ہے۔ آپ جب کسی دوسرے آدمی کا لکھا ہوا پڑھا ہوا کلام پڑھیں گے تو بہرحال آپ تو نقل کر رہے ہیں، تو لوگ جہاں سے آپ نے یہ کلام لیا ہے لوگوں نے وہاں سے وہ لہجہ بھی دیکھا ہے اور کلام بھی دیکھا ہے، تو کیوں نہ آپ کی بجائے لوگ اسی کو بلا لیں جس نے اصل پڑھا تھا پہلے۔ اگر لوگ اس طرف چل پڑے تو آپ کی تو بالکل چھٹی ہو جائے گی۔ اس لیے کلام جو ہے وہ ہمیشہ ان لوگوں کا پڑھیں جو نظریاتی ہیں۔ ہمارے جو کمتر صاحب تھے انہوں نے اس دور میں، جس دور میں حضرات صحابہ کی مدح کرنا یوں سمجھیے کہ جرم تھا، اس دور میں انہوں نے آواز بلند کی ہے۔ وہ ہمارے نظریاتی شاعر تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے الحاج سید محمد امین صاحب تھے۔ کبھی کسی بزرگ کو ان کے کسی شعر پر اعتراض نہیں ہوا، اور ان کا جو اٹھنا بیٹھنا تھا وہ بڑے لوگوں کے ساتھ تھا۔ ان کی ابتدا میں جو پرورش ہوئی اس میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خاص عمل دخل تھا۔ تو میں مختصر طور پر یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے سٹیج کو اس طرح غیر مؤثر نہ کریں، اور اپنے سٹیج کو معنوی طور پر دوسرے لوگوں کے حوالے نہ کریں۔ ہمارا دامن کوئی خالی نہیں ہے، ہمارے پاس تو صرف اس دور میں اگر
سید نفیس شاہ صاحب کا ہی کلام پڑھا جائے تو وہی کافی ہے، ہمیں تو دوسری طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس میں سلمان گیلانی صاحب ہیں، امین گیلانی صاحب ہیں، حفیظ جلندری ہیں، یہ سب لوگ جو تھے، کمتر ہے، یہ سب لوگ جو ہیں اپنے ہیں اور اس سلسلے میں استاد کا ایک درجہ رکھتے ہیں۔ ان کو چھوڑ کر آپ صرف اس لحاظ سے کہ وہ میوزیکلی پوائنٹ پہ وہ پورا اترتا ہے، اس پہ سر لگتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ باتیں چھوڑ دو۔ جب اخلاص آئے گا تو اس میں اثر خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اخلاص کو چھوڑ دیں اور اس چیز کے پیچھے پڑ جائیں کہ وہ جو اس نے پڑھی تھی تو بڑی واہ واہ ہوئی تھی، واہ واہ کے پیچھے نہ پڑو، واہ واہ سے صرف واہ واہ ہوگی، اجر و ثواب نہیں ملے گا آپ کو۔ تو میں انہی الفاظ پر کہ اللہ رب کریم ہمارے سٹیج کو یہ اداکاری جو ہے اس سے بچائے۔ ایک آج کل یہ بھی ہے کہ لوگ نور جہاں کے گانوں کو بھی جانتے ہیں، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے گانوں کو جانتے ہیں، نصرت فلی علی کی قوالی کو جانتے ہیں، وہ جو صابری تھا کراچی والا اس کی قوالی کو جانتے ہیں، قوالی کے انداز کو جانتے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ سارا کا سارا نعت کا سسٹم جو ہے یہ ہم گانوں میں لے آئے، طرز ہم نے وہاں سے لی، تو یاد رکھیے اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ تو بالکل ہم آہستہ آہستہ اسی ڈگر پہ چل پڑے کہ جہاں وہ ڈف پر نعتیں پڑھتے ہیں، ڈھولک کی آواز پر پڑھتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم تو بالکل ان کے پیچھے ہی چل پڑے ہیں۔ اور اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ میں اس وقت وہ پوری بات تو نہیں کہوں گا کہ سید منور شاہ جو تھے جماعت اسلامی کے امیر، ان کا ایک واقعہ تھا کہ انہوں نے سیرت پر تقریر کی، ان کا میں وہ پورا تو نہیں سناتا، لیکن میں کہنا یہ چاہوں گا خدا را جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ذکر کرتے ہیں، یہ نعت جو ہے یہ تو درود و سلام کے درجے میں آئے گا۔ جب یہ کام کرتے ہیں تو پھر ریٹ مقرر نہ کریں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو آپ کلام پڑھتے ہیں اس کلام سے آپ کی نجات بھی وابستہ ہو سکتی ہے، اس سے آپ نجات کیوں نہیں طلب کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیوں نہیں طلب کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن مائیت کیوں نہیں طلب کرتے؟ آپ تو دوسری طرف چل پڑے، آپ نے تو اس کو بالکل کمرشل بنیادوں پہ لے لیا ہے۔ تو یہ ہمارے اکابر کا طرز عمل نہیں تھا۔ تو اللہ رب کریم ہمیں ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔